بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے حفاظت ایمان اور میں ہوں اورنگزیب فراضی۔ ناظرین، یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں یہ انسانوں کی ایمان کی حفاظت پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں اکثر بالکل را اینڈ دوستوں کو بھی بچوں کو بلا لیتا ہوں، چونکہ ہر بندے میں سوچ تو ہے نا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ تو اسی طرح میں بہت سارے بچوں کو بلا لیتا ہوں۔ آج میرے ساتھ محمد فہد ایک اپنا صاحبزادہ آیا ہوا ہے، تو بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ بھئی حفاظت ایمان کیا ہے۔ تو فہد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے نا، یہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ جو کرۂ ارض ہے، جو اس پہ انسان بستے ہیں، سر یہ بہت لمبا ایک ڈیبیٹ طلب ٹاپک ہے۔ ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے چلتا ہے۔ جس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ وہیں پہ چلتا ہے، وہ اس کے حساب سے اسی پیمانوں میں رہ کے وہ چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ وہ کسی کو وہ سیم چیز ہوتی ہے، کوئی کسی طرح کسی اینگل سے لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اینگل سے لے رہا ہوتا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ ہاں، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سچ بولنے سے تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ سر میرا تھوڑا سا اختلاف ہے، کافی لوگوں سے میرا ہوتا رہا اختلاف ان چیزوں پہ، کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، ان کے دور میں رہا ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے مسجد کے باہر ایک لگایا قلعہ، وہ ٹھوک دیا کہ کوئی بندہ آئے گا، اپنا جو بھی سواری اس ٹائم ہوتی تھی، اونٹ گھوڑے جو کچھ ہے وہ یہاں باندھ دے گا، اس کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ویری گڈ۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مسجد کے راستے میں قلعہ لگا ہوا، ہاں تو یہ کسی کے پیر میں لگے گا، انہوں نے قلعہ اٹھا کے پھینک دیا، توڑ دیا، نکال دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، نکال کے باہر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے یہ معاملہ چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انہوں نے کہا کہ یار دونوں صحابی ہیں، دونوں نے اپوزٹ کام کیا، اس میں سے افضل کون ہے؟ واہ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ دونوں کی نیتیں نیک کام کرنے کے لیے تھیں، دونوں کو ہی اجر ہے، دونوں کو اجر ہے۔ تو تمام ایمان اور تمام ساری چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ان کے اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں صرف وہی ہے، ہاں جو نیت ہے۔ بعض اوقات کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سیم ہی چیز ہوتی ہے اور ڈفرینٹ بندوں میں ڈفرینٹ اس کے پیمانے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ میری ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ کوئی فیصلہ لے سکوں۔ ابھی میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے تو یہی سمجھ لگ رہا ہے کہ جس کے جہاں پہ پیمانے سیٹ ہیں وہ وہیں پہ ہے، پتھر کے لکیر ہیں، اسے نہ ہم آگے ہٹتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں، بس۔ فہد، اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بڑی پستی کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پہ آج کل جو مہنگائی ہے، اور مثال کے طور پہ آج کل جو انسانوں کے کریکٹر ہے، مثال کے طور پہ جو ہماری ٹریفک ہے، یعنی ایمان ہر جگہ انسان کا، مطلب باڈی تو ہے ہی ایمان سے ہے نا، مطلب انسان کی روح کے ساتھ ہی اس کا ایمان جائے گا۔ تو ہمارا سارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ایمان کی کیا بات ہے، یار سچائی کی کیا بات ہے، یار حلال کا کیا قصہ ہے۔ اکثر آپ کے پاس کئی، آپ لفٹیں لگاتے ہیں، یہ سارا کام کرتے ہیں، کئی لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، مثال کے طور پہ میں نے کسی کو لفٹ لگا کے دے دی، بالکل ایسے ہی، تو میں کہتا ہوں اچھا فہد ایسا کرنا ہے یار، کتنے کی؟ 25 لاکھ کی، 2 لاکھ مجھے دینے ہیں۔ سر یہ ہے مارکیٹ میں، یہ ریئل ایگزسٹ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ہماری جو کمائی ہے، ہم محنت کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، ایسا کوئی میرے لفٹ کا یا کا سائٹ کا نہیں ہوتا جہاں پہ ہمارا اصل میں خون نہ بہا ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں لگ جاتی ہے۔ پھر ہم اس سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کو 1-1 سال کی سروسز دے رہے ہیں، سارا اپنا کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے کر رہے ہیں، مگر بیچ میں یہ جو جس طرح 2 لاکھ کی اگزامپل دی ہے، تو وہ 2 لاکھ کی وجہ سے ہمارا کوئی جو ہم محنت کر کے کما رہے ہیں وہ سارا تو نہیں ہوتا، پلیوٹ ہو جائے، کوئی اس میں مسئلہ آ جائے، تو اس طرح کی آتی ہیں سوچ۔ ابھی آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ اسی طرح رہے گا کہ سچ بولنے سے نہیں ہوتا، زندگی نہیں چلتی، ہم خود اس چیز سے پریشان ہیں، میں اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اور مجھے ابھی تک نہیں اس کا کوئی آنسر ملا۔ فہد، اگر ہم شریک ہو گئے، جی ہم اگر شریک ہو گئے، چلے جی میں 2 لاکھ آپ کو دے دوں گا، جی، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں میری زندگی کی آپ یہ سمجھ لے کہ ناکامی، بالکل، میرے ساتھ کے لوگ ارب پتی ہیں، جی ارب پتی ہے میرے ساتھ کے لوگ، جو جوانی میں چلے ہم
زمینوں میں، پلاٹوں میں، اس میں، سوسائٹیوں میں فلاں. تو میں یہ دیکھتا رہا کہ نہیں یہ تو بات اچھی نہیں ہے، یہ تو بات بری ہے. میں نے ترازو سیدھا رکھا جی. تو میں دنیا کی نظر میں کمزور رہ گیا. مثال کے طور پہ اگر آپ 2 لاکھ روپیہ بیچ والے بندے کو نہیں دیں گے تو آپ کام کیسے کریں گے؟ بالکل ایسے ہی، وہ کسی اور کو دے دیں گے. وہ کسی اور کو دے دیں گے. پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیا کیا جائے گا؟ سر اس کا جس طرح کا بھی یہ معاشرے میں جو بھی چینج ہمیں چاہیے، یہ میں نے جتنا بھی میں نے پچھلا ہسٹری دیکھی ہے، ہمیشہ چینج اوپر سے آتا ہے، نیچے سے چینج نہیں آئے گا. مطلب کوئی یہاں پہ کوڑا صاف کرنے والا ہے، وہ کہ میں نے آج کے بعد سچ بولنا ہے، میں نے جھوٹ میں نے برداشت نہیں کرنا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اگر یہ چینج اوپر سے شروع ہوگی آہستہ آہستہ. اب ان ادر ورڈز اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. مگر جتنے بھی معاشرے میں انقلاب کبھی بھی آیا وہ ہمیشہ اوپر سے آیا، نیچے سے کبھی بھی نہیں آیا. مطلب ایک گورنمنٹ کی طرف سے انقلاب آئے یا کوئی ہمارے جو رہبر ہیں وہ سچے کھرے نیک پاک ہوں؟ سر سعودی عرب میں کوئی چوری کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو بتا کر دیں گے. کیونکہ وہ ایک دفعہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی ہمت بھی نہیں کرتا. اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی سختی بھی چاہیے. سر انقلاب ہمیشہ خون کے ساتھ آتا ہے. واہ واہ، جبر سے آتا ہے. جبر سے آتا ہے، وہ پھر سیٹ ہوتا ہے، نشان عبرت بنتی ہیں 2-4 چیزیں جس کی وجہ سے 2-4 لاکھ سدھر جاتے ہیں بندے. ایسے ہوا فات کہ میں نے سنا کہ جب چین یہ آج سے 60-65 سال پہلے جب ادھر آزادی، چین تو ویسے بڑا قدیم ہے، مطلب مختلف دور میں مختلف آزادیاں ہوتی رہی ہیں. تو جب یہ موضع تنگ وغیرہ آئے تو پتہ لگا کہ کئی لاکھ لوگ افیون کھاتے ہیں. جی، انہوں نے سارے بندے مروا دیے وہاں پہ. یہ آپ والی بات میرے دماغ میں رہی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی تم افیون چھوڑ دو، تم یہ کر دو. جیسے ہمارا 50 لاکھ بندہ قبرستانوں میں پلوں کے نیچے بیٹھا ہوا نشے کر رہا ہے اور قوم ضائع ہو رہی ہے، قوم ضائع ہو رہی ہے، فرد ضائع ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، جنریشن ضائع ہو رہی ہے. جنریشن ضائع ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. جی، تمہاری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے، آپ والی بات میرے دماغ میں لگی ہے کہ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھا سچا کھرا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اوپر سے چلیں گے، پھر آپ صفایا کریں گے. فرازی صاحب میں سمجھتا ہوں یہ جہاد ہے، یہ ایک طرح کا. اب سچ بولنا، سچ بول کے رہنا، جس طرح میں نے آپ کو ایک ریئل ٹائم ایگزامپل دی ہے کہ میں چھوٹا سا میرا ایک سیٹ اپ ہے، میں کام کرتا ہوں، میرے اپنے اخراجات ہیں، میں نے اپنے سیلریز دینے ہیں، اپنے گھر کو بھی چلانا ہے. تو یہ ایک ریئل ٹائم ایک آپ کو ہم نے ایگزامپل دی ہے. کہیں ہر جگہ پہ جھوٹ ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ ہے. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو انسان چاہتا ہے میں جھوٹ نہ بولوں، لیکن جہاں جاتا ہے وہاں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیانت اور سچائی جی جاپان کے اندر کٹ کے بھری ہوئی ہے. بالکل. آپ ایک آدمی کو 5 کروڑ روپیہ دے دیں، ایک پرچی لے آئے کہ آپ نے مجھے 8 گاڑیاں بھیجنی ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ یہ یقین کر لیں گے آپ کو 8 گاڑیاں آئیں گی. بالکل ایسے ہی. تو جب اوپر سے انقلاب آئے گا، جب اوپر سے سچائی آئے گی، جی انسان کے پاس ہے کیا؟ سر ڈیفرنٹ معاشرے کے نا یہاں پہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ جب برٹن یہاں سے نکلا ہے تو بڑی غلط چیزیں چھوڑ گیا بیچ میں. ہم اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے رول توڑا، ہم نے اس کو ٹیکل کیا اور اپنے بہاف پہ ٹیکل کیا. ہم اس کو شوخی میں لوگوں کو بتاتے ہیں. ہمارے لیے غریب بندے، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے لیے وہ قانون ڈیفرنٹ ہے. اوپر سے ہماری پالیسیز جو ساری بنی ہوئی ہیں وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہیں. جس طرح ایک ریئل ٹائم ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ جو آپ کے اے لسٹ بندے ہیں، مطلب منسٹرز آتے ہیں، اس میں ایم پی آتے ہیں، اگر ان پہ کوئی گناہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، انہوں نے کسی بندے کو مارا بھی ہوتا ہے، تو وہ جیل میں جائیں گے. جو بھی فیصلہ ہوگا عدالتوں کا آپ کو پتہ، جیل میں جائیں گے، تب بھی ان کا جو جیل ہوں گے وہ A کلاس ہوں گے. وہ A کلاس جیل ہمارے گھروں سے بہتر ہے. یہ ڈفرینس سیٹ کیا گیا ہے سسٹم میں چلنے کے لیے. بعض اوقات
مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے۔ سسٹم کو بہتر کریں گے تو ایمان بہتر ہوگا۔ سر سسٹم کو بہتر کریں گے ایمان بہتر ہوگا، کہہ سکتے ہیں ایسا، پر میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم میں رہ کے سیدھے راستے پہ چلنا وہ ایک الگ سے ایک جہاد ہے، الگ سے ایک جہاد ہے۔ اصل میں فہد صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہی ہم سوچتے رہیں گے اگلے 100 سال میں ہم کہاں ہوں گے، کیا اگلے 150 سال میں ہم فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسرا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی ہمارے دعووں کا تو ذرا صاحب سر مجھے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک واقعہ روایت یاد آ گئی۔ جی کریں۔ سر کسی صحابی کا نام نہیں لوں گا کہ کوئی اللہ کمی کوتاہی معاف کرے، ٹھیک ہے کوئی بات اللہ میری نیت جانتا ہے۔ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کہ ایک صحابی ہیں، روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جب وصال ہو گیا، بڑے مشہور صحابی ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا کہ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، اللہ کمی کوتاہی معاف کرے۔ وہ وصال کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب کے اندر آئے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا بنا بعد میں؟ انہوں نے کہا میرے سے نماز کا سوال ہوا، میرے سے ساری چیزوں کے باری جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا سیم ایز اٹ از ساری باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میرے وہ سارے ٹھیک رہ گئے ہیں، ایک چیز پہ میں پھنس رہا ہوں۔ کہتے کیا؟ وہ کہتے کہ فلاں دور میں میرے پاس ایک کافر آیا، اس نے مجھے اپنی امانت رکھائی، اس کی امانت تھی گڑھے میں، گڑھے کے ارد گرد لگی تھی بوری کے اوپر ایک خستہ حال رسی سے گرہ بندھی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ اپنے مقررہ ٹائم پہ آیا، اس نے امانت مانگی، میں نے اس کو امانت واپس کر دی، تو وہ رسی تھی خستہ حال میں جس کا اتنا سا ٹکڑا وہیں پہ کہیں پہ گر گیا۔ تو مجھ سے آج تک فرشتہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی وہ رسی کا ٹکڑا کدھر ہے؟ یہ صحابہ کی بات ہے سر، ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اصل میں انسان کو اگر فہد صاحب یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، جی بالکل، اور میرے حساب سے یہ زندگی جو ہے، یہ جو سفر ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اگر انسان نے اس زندگی کو امتحان نہیں سمجھا پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آپ کے خیال میں عام دوستوں کو کیا مشورہ دینا چاہیے کہ آپ انفرادی طور پر آپ کو کہاں اپنی حفاظت کرنی چاہیے؟ مطلب معاشرے کو چھوڑ دے، ذاتی طور پہ اپنے ذاتی طور پہ آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، جس طرح آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کسی سے کوئی لین دین کر رہے ہیں، آپ اس میں اپنا 100% پورا دیں کہ اس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو، ٹھیک بات، جو آپ کمٹ کر رہے ہیں وہ آپ اس کو پرووائڈ کریں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو انسان کرتا ہے وہ آگے اس کے آتا ہے۔ اگر وہ یہاں سے بچتا رہے، اپنی انفرادی طور پہ ساری ڈیوٹیز پوری طرح سے پرفارم کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ بنا کے خود ہی بچا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہاں اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تو رحیم کریم ہے نا جی۔ انسان بچتا رہے اور انسان اس بات پہ عمل کرتا رہے کہ اس نے زندگی، اچھا ایک بات پتہ کیا ہے، اس سے دنیا کا جو سب سے بڑا خزانہ ہے نا وہ ایمان ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ انسان کی بھول ہے کہ یہ جو میرے پاس بہت سارے پلاٹ ہیں، یہ میرے پاس جو فارم ہاؤس ہے، یہ جو میرا بینک بیلنس ہے اور یہ اور وہ ہے، یہ میرا بڑا خزانہ ہے۔ اگر انسان کا تھوڑا سا ضمیر بیدار ہو اور اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ میرا ایمان ہے، کیوں کہ اللہ کے ہاں انسان کی نجات اچھے ایمان سے ہوگی اور صاف ستھرے ایمان سے ہوگی۔ اب ہم اپنے معاشرے کو بڑا کوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ہماری مجبوری بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو حصہ نہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ حصہ دینا پڑتا ہے، حصہ دینا پڑتا ہے، حصہ دیں گے تو آگے چلیں گے۔ اچھا اب جب ہم حصہ دیں گے تو ہمارا رزق حرام ہو جائے گا؟ سر یہی کوسچن میرا ہو جائے گا نا، یہی کوسچن میرا ہے۔ میں اصل کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے کسی معاملے میں شراکت کر لی کہ ٹھیک ہے جی، اتنا میرا اتنا آپ کا، بالکل نقصان ان کا، ہم دونوں مجرم ہیں، ہم دونوں مجرم ہیں، ہم دونوں نے حرام کھایا، بالکل ٹھیک ہے نا جی۔
جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا اور دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بالکل تینوں جہنمی ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ آپ کے دماغ میں کیسے آتا ہے کہ کیسے بچے آدمی کیا کرے؟ سر سٹارٹ میں جب آتا تھا تو پھر اس کو کر لیتے تھے، مگر میرا اس میں ایک چھوٹی سی ابھی میری عمر ہے، زیادہ میری عمر نہیں ہے، پر میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ اس طرح کے جو میں نے کو 5-10 کیے تھے نا، وہ میرا پروجیکٹس ہی صحیح نہیں گزرے. وہی بات کہ انسان جو کرتا ہے وہ اسی چیز کے آگے آ جاتا ہے. اب میں نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کسی کو دی، ہاں میں شروع میں دیتا رہا ہوں، اب نہیں دیتا کیونکہ اب اللہ کا شکر ہے سب چیزیں ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑی سی بات کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہے کہ جو لکھا ہے وہ خود ہی مل جائے گا، وہ چل پھر کے میرے پاس خود ہی آ جائے گا. اب چھوڑ دیا ہے. پہلے جو میرا پاس ایکسپیرینس رہا ہے جن کے ساتھ ہم نے کیا ہے اس طرح، یا میں کام لینے کے لیے میں نے کسی کو پیسے دیے ہیں، تو بائی ڈیفالٹ وہ پروجیکٹ شروع سے لے کے اینڈ تک اس میں کوئی نہ کوئی بدمزگی کہیں نہ کہیں سی سائڈ سے آ گئی ہیں. ہاں ایسا بھی ہوتا تھا، اکثر لوگ کہتے تھے کہ میں نے پہلے زمانے میں 10-20-30 سال پہلے کہتے تھے کہ میں نے فلانی جگہ سے حرام پیسے کمائے تھے تو میرے ادھر نکل گئے. اب تو یہ کوئی بات سوچتا ہی نہیں کہ میں نے حرام پیسے کمائے، میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، بیوی بیمار ہو جائے گی، باپ بیمار ہو جائے گا، بیٹا بیمار ہو جائے گا. اب یہ بات نہیں سوچتا کوئی. پہلے لوگ سوچتے تھے کہ یہ میری کسی بات کا رد عمل تو نہیں ہے، یہ میری کسی بات کا رد عمل تو نہیں کہ مجھے اس عذاب سے گزارا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انسان کو سزا دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کو نفع دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کا جزا دیتا ہے اور آگے بھی دے گا. انسان کو پہلے زمانے میں ایک کتبے لگے ہوتے تھے دکانوں پہ کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں آج یہ مفروضے لگتے ہیں. آج یہ مفروضے لگتے ہیں. اللہ کا قانون ازل سے آخر تک ایک ہی ہے. اللہ نے جو کہہ دیا، جو لکھ دیا، جو کتاب بھیج دی، اسی پہ انسان کو چلنا ہے. انسان کا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ نہیں میں تو اس میں بچ جاؤں گا، اس میں بچ جاؤں گا. صاحب اس بات کو اختتام کی طرف ایک لے کے جاتا ہوں، چھوٹا سا ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی. جی سر روایت میں ہے کہ ایک کوئی ولی اللہ ٹائپ سے ہوتے ہیں، ان کا وقت نزاع چل رہا ہوتا. جی وقت نزاع کے اندر نا شیطان جب انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے آخر تک اس کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے. ہاں وقت نزاع وہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں وہ اپنے تمام اختیارات کے ساتھ سامنے آتا ہے آخری زور لگانے کے لیے. تو ان کا وقت نزاع چل رہا ہوتا ہے، ہر انسان کے سامنے آتا ہے. واہ. جو مسلمان ہے نہیں، جو انسان جو دنیا میں ہے، ہاں جی، جب اس نے جانا ہے تو اس نے اپنا آخری زور لگانے کے لیے جو اس نے سارا اپنا رزق جو اللہ تعالیٰ سے وہ کمٹمنٹ کر کے کہ میں گمراہ بنانے کے لیے فل اختیارات سے سامنے آ جاتا ہے. ان کا وقت نزاع چل رہا تھا. انہوں نے کہا، شیطان نے کہا، اب شیطان عزازیل فرشتوں کا سردار، ہاں جی، اس کائنات میں ایسا کوئی پتھر نہیں ہے جس کے اوپر بیٹھ کے اس نے عبادت نہیں کی. جی نالج بے انتہا. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہتے کہ تم نے ساری زندگی گمراہی میں نکال دی، کہاں خدا، یہ دیکھو یہ باغ، یہ چیزیں. دلیل دی. انہوں نے پھر ایک اور دلیل دی کہ نہیں خدا ہے. یہ کرتے کرتے ایک دلیل انہوں نے دی، پھر شیطان نے دی، کرتے کرتے یہ 388 یا 346 یہ اتنی دلیلیں ہو گئیں. اب یہ اتنی دلیلیں ہو گئی، اب وہ پھنس گئے. وقت نزاع چل رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، دلیلیں چل رہی ہیں، آخرت کا ٹائم ہے، فل وقت اینڈ ہے یہاں پہ. انہوں نے نا ایک دم کہا کہ یار مجھے خدا کو ماننے کے لیے نا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. واہ سر یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. شیطان نے اس ٹائم یہ روایت کے اندر چیخ ماری ہے کہ اگر تم صرف یہ لائن نہ بولتے یا یہ تمہارا ایمان یہ چیز نہ ہوتا تو تمہیں کبھی نہ کبھی 100 1000 10,000 میں تمہیں آخری ٹائم سے کھینچ کے لے آتا. ایسے سینکڑوں ولی اللہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور میں آخر میں گیا ان کا چٹ کر کے ایمان میں ساتھ لیا. آخر میں میں نے ان کا ایمان جو ہے کمزور کر دیا، اور جس نے ایمان کی پختگی رکھی آخری سانس نزا کے وقت میں وہ ابلیس ہار گیا. اس کا مطلب میں شورٹ یہ نکالتا ہوں کہ ایمان میں نا دلیل نہیں ہے. جب مجھے وہ تھے ایک صاحب، مجھے فوت ہو گئے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب. جی مجھے ان کی بہت باتیں ہوں گی پر مجھے ان کی ایک بات پہ بہت، میں کہتا ہوں کہ بڑی سچی بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں عشق میں نا اگر مگر نہیں ہوتا، وجہ نہیں ہوتی، بس یہی ایمان ہے. کوئی وجہ چاہیے ہی نہیں، وجہ بس ایمان ختم. اچھا فات، بڑی اچھی لگی باتیں
تو بھول چوک بھی ہوتی ہے، چونکہ آدمی گفتگو کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی نہیں ہوتی گفتگو جس کی بڑی ریہرسل کی جائے۔ آپ نے بڑی اچھی دلی لیندی، بڑی اچھی باتیں کی، تو آپ کا بڑا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر پروگرام کریں گے تو پھر زیادہ وہ تیار ہو کے آئیں گے۔ ناظرین، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ غربت کوئی گناہ نہیں ہے، دولت حاصل کر لینا ناجائز طریقے سے گناہ ہے، اور اگر آپ کے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی دولت نہیں ہوگی، آپ کی اچھی صحت ہوگی، اچھی اولاد ہوگی، اچھا رہن سہن ہوگا، رزق حلال ہوگا۔ میں مثال کے طور پہ ناظرین، میرے پاس انبار لگے ہوں کھانے کے، میرے پاس پیسوں کے انبار لگے ہوں، میرا ایک نوالا ہضم نہ ہوتا ہو تو میرے کسی کام کا نہیں۔ اور آپ نے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ کام کرنا ہے، مطلب کوئی عمارت بنا رہے ہیں اس سے زیادہ، کوئی زمین خریدیں اس سے زیادہ، کوئی دنیا کی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ افضل چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ یہی آپ کی آخرت کا خزانہ ہے، اور یہی میری آخرت کا خزانہ ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔